بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یوٹیوب کی سیریز قسط نمبر 2، جنات کی اقسام، طاقتیں اور عادات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع میں قدم رکھنے جا رہے ہیں جو نہ صرف پر اسرار ہے بلکہ ہماری ایمان اور عقیدے کا حصہ بھی ہے۔ یہ دنیا صرف انسانوں کی دنیا نہیں بلکہ اللہ نے اس میں ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے۔ وہ کبھی ہمارے قریب سے گزرتی ہے، کبھی ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتی ہے، کبھی ہمیں نیکی کی طرف ابھارتی ہے اور کبھی برائی کی طرف۔ یہ ہے جنات۔ پہلے قسط میں ہم نے ان کی تخلیق اور تعارف پر تفصیل سے بات کی ہے۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جنات کتنی اقسام میں بٹے ہوئے ہیں، ان کی طاقتیں کتنی ہیں، ان کی عادات، رہائش، خوراک، جنگیں، عبادتیں اور شرارتیں کیا ہے۔ قرآن و حدیث ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اور علماء کرام نے کس طرح ان کی حقیقت بیان کی ہے۔ جنات کی اقسام۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے اور علماء کے آراء سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنات کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، شیاطین۔ یہ وہ جن ہے جو سراسر کفر اور سرکشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کا سردار ابلیس ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف انسانوں کو گمراہ کرنا، بہکانا اور نافرمانی کی طرف مائل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیاطین لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ترجمہ، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ نمبر 2، مارد۔ مارد ایسے جنات کو کہا جاتا ہے جو بہت طاقتور اور سرکش ہوتے ہیں۔ مارد کا مطلب ہی سرکش اور باغی ہے۔ یہ اکثر وہ جن ہے جو اپنی قوت کا گمنڈ کرتے ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ عفریت۔ عفریت بہت شدید قوت رکھنے والا جن کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں عفریت کا ذکر ہے۔ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ترجمہ، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں۔ یہ جنات غیر معمولی طاقت اور سرعت رکھتے ہیں۔ مومن جن، جیسے انسانوں میں مسلمان اور کافر ہے ویسے ہی جنات میں بھی ہے۔ کچھ جن مومن ہے پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں۔ سورۃ جن میں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ ترجمہ، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، پس ہم ایمان لے آئے۔ کافر جن۔ یہ وہ جن ہے جو ایمان نہیں لاتے بلکہ کفر اور شرارت پر قائم رہتے ہیں۔ ان کا جھکاؤ ہمیشہ شیطان کی طرف ہوتا ہے۔ طاقتیں کیا ہے؟ جنات کی قوت عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں اٹھا سکتے ہیں، انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں، ہوا کی طرح تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ آسمان کے بلندیوں تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد شعلہ دار آگ سے روکے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی طاقتوں کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ محلات بناتے، سمندر میں غوطہ لگاتے اور قیمتی چیزیں نکالتے۔ جنات کی خوراک کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنات کی خوراک میں ہڈیاں اور گوبر شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈی تمہاری جن بھائیوں کے لیے رزق ہے، اسی لیے آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ ہڈی یا گوبر سے استنجا نہ کرے، کیونکہ وہ جنات کا کانا ہے۔ جنات کی رہائش۔ کچھ ویرانوں میں رہتے ہیں، کچھ قبروں اور کنڈرات میں بستے ہیں، کچھ گھروں میں آ جاتے ہیں اگر گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ بعض درختوں، غاروں اور پہاڑوں پر رہائش رکھتے ہیں۔ جنات کی معمولات زندگی۔ مومن جن عبادت کرتے ہیں، کافر جن فسق و فجور اور گمراہی پلاتے ہیں۔ بعض جن انسانوں کو خوب میں ڈراتے ہیں۔ کچھ جن جادوگروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسان پر اثرات۔ جنات انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ قرآن میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ وسوسے کبھی ایمان کے بارے میں، کبھی برائی کی طرف مائل کرنے میں اور کبھی ڈر اور خوف دلانے میں ہوتے ہیں۔ جنات کے باہمی جنگیں۔
جی ہاں، جنات کے درمیان بھی دشمنیاں اور جنگیں ہوتی ہے۔ جس طرح انسان ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، ویسی ہی جنات بھی آپس میں لڑتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کے جنگیں برسوں چلتی ہے۔ سائنسی تقابل۔ جدید سائنس توانائی، روشنی اور لہروں کی بات کرتے ہیں۔ جنات کو آگ کی لپٹ سے بنایا گیا ہے جو روشنی اور توانائی کی ایک صورت ہے۔ کچھ سائنسدان مخفی جہان یا متوازی دنیا کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنات ہمارے قریب رہتے ہیں لیکن ہمارے آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ یہی حقیقت سائنسی نظریات سے مل کھاتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد ایسے مخلوقات ہو جو مختلف لہروں اور توانائیوں پر قائم ہوں۔ قرآن میں عفریت کا ذکر، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، عفریت جنات کی طاقتور قسم ہے۔ اس کا ذکر سورۃ النمل میں آتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جنات غیر معمولی قوت رکھتے ہیں۔ مثبت اور منفی جنات کا تقابل۔ مثبت مومن جن عبادت کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، انسان کو نیکی کی طرف ابھارتے ہیں۔ منفی کافر جن وسوسے ڈالتے ہیں، جادو میں مدد کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ جنات کوئی افسانوی مخلوق نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ مختلف اقسام میں تقسیم ہے۔ ان کی طاقتیں، عادات اور اثرات سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان میں کچھ نیک اور کچھ برے ہیں۔ یہ ہمارے یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں شیطان اور اس کے ساتھی سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنے چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اور ذکر سے ہم اپنے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں ہم انسان صرف نظر آنے والی چیزوں کے محتاج نہ رہے۔ یاد رکھیں کہ ایک ایسی پوشیدہ دنیا بھی ہے جس کی مکین ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ ان کی حقیقت کو جھٹلانا ایمان کے خلاف ہے۔ بس آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر ان شرور سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان پر قائم رکھے اور ہر جن اور شیطانی شر سے محفوظ فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔